درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ جب تم اپنی رضا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لیتے ہو تو تمہاری رضا کا رد ہو جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دعائیں آسمان زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، تو پھر اس دعا کی پہنچ کہاں تک ہوگی جس کا اسٹارٹ اور اینڈ درود پاک سے کیا گیا ہو۔ تمہارے ساتھ اللہ کے محبوب کی سفارش ہو اور تمہارا مقدر نہ بدلے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یقین سے مانگی جانے والی دعا اللہ کے حضور تمہاری سفارش کرتی ہے اور تمہاری بات منوا لیتی ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھتے ہو اس کے لیے بھی دعا کرو، کیونکہ دعا تو اللہ نے بنائی ہی ناممکن نظر آنے والے کاموں کے لیے ہے۔ کیونکہ جو کچھ ناممکن ہو اس کے لیے محنت کیوں کرے گا، اس کے لیے دعاؤں میں آنسو کیوں بہائے گا، اس کے لیے پل پل اللہ کو کون منائے گا۔ اس لیے کچھ چیزیں اللہ تمہاری نظر میں ناممکن کر دیتا ہے تاکہ تم یقین کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کو اس کے لیے مناؤ۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اگر وہ دعا کرنے کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ سب کچھ ممکن ہے، بس اسے منانا ہے اور اسی طرح اور اس قدر پیار سے منانا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری منزل کے ساتھ ساتھ حقیقی منزل بھی عطا کرے، یعنی اللہ کا ساتھ، اس کی رضا، اس کی محبت جو بار حق ہے، جس سے پانے کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے، جسے زمین پر لایا گیا ہے۔ اب اگلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف توکل رکھنے سے ہماری دعائیں سن لی جائیں گی؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ نے کھلا اشارہ دیا ہے کہ جو لوگ اس پر بھروسہ رکھیں گے وہ انہیں مایوس نہیں لوٹائے گا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، وہ ذات راستہ بنا دے گی، پوری دنیا کی کیوں نہ مخالف ہو جائے آپ کے۔ جب تک اللہ پہ یقین ہے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ پہ یقین تھا اور اللہ نے ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اسی راستے سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور اسی راستے سے گزر کر فرعون کی فوج غرق ہو گئی۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے راستوں سے نہیں گھبراتے اور دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی۔ آپ دل سے مانگ کے تو دیکھیں، وسیلہ کون بنائے گا، دروازہ کیسے کھلے گا، کب ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب آپ کے سوچنے کا سوال نہیں ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کو ان سب سوالوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کا مطلب ہی سکون ہے، یقین ہے۔ ہر خوف سے بڑھ کے اللہ پہ یقین، راستہ نظر نہ آ رہا ہو پھر بھی اللہ پہ یقین، اور یقین نہیں کہلاتا، راستہ نظر نہ آئے تو اللہ پہ یقین کہلاتا ہے۔ اس لیے بس اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہی دے گا اور بے حد دے گا۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھا گمان کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور تمہارے اس فیصلے کو سمیٹنے والا ہو، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے۔ اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے
یہ تم بخوبی جانتے ہو۔